ایک تجربہ ذہن میں لائیں۔ فرض کریں ایک انسان روزانہ بغیر رکے، بغیر بیمار ہوئے، مسلسل 8 گھنٹے پیدل چلتا رہے۔ جدید جغرافیائی تحقیق کے مطابق اگر وہ شخص دیوار چین کے پورے راستے پر چلے تو اسے تقریباً 2 سال لگ جائیں گے۔ اب تصور کریں کہ یہ دیوار کسی جدید مشین نے نہیں، نہ ہی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے بنائی گئی، بلکہ ہزاروں سال پہلے ننگے ہاتھوں، لوہے کے اوزاروں اور انسانی جانوں کی قیمت پر تعمیر ہوئی۔ دیوار چین صرف ایک دفاعی رکاوٹ نہیں تھی، یہ خوف کی لکیر تھی، یہ طاقت کا اعلان تھا، یہ ایک تہذیب کا سوال تھا۔ ہم کہاں ختم ہوتے ہیں اور دنیا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آج یہ دیوار خاموش کھڑی ہے، مگر اس کے ہر پتھر میں ایک آواز دفن ہے۔ اسی آواز کو سننے کے لیے ہمیں اس دیوار کی تاریخ میں داخل ہونا ہوگا۔ دیوار چین دنیا کی سب سے طویل انسان ساختہ تعمیر سمجھی جاتی ہے۔ جدید سروے کے مطابق اس کی مجموعی لمبائی 21,196 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جو پہاڑوں، صحراؤں، میدانوں اور وادیوں سے گزرتی ہے۔ یہ عام دیوار نہیں تھی، بلکہ قلعوں، فوجی چوکیوں، سگنل ٹاورز اور قدرتی رکاوٹوں پر مشتمل ایک مکمل دفاعی نظام تھا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دیوار چین ایک ہی دور میں بنی، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ دیوار مختلف ادوار میں مختلف سلطنتوں نے اپنے اپنے خوف، ضرورت اور حکمت عملی کے مطابق تعمیر کی۔ یہ دیوار چین کی تاریخ کو صرف محفوظ نہیں کرتی، بلکہ بیان بھی کرتی ہے۔ قدیم چین ایک زرعی تہذیب تھی۔ اس کی معیشت زمین، کھیتوں اور پانی پر قائم تھی، مگر اس زرخیز سرزمین کے شمال میں ایسے قبائل آباد تھے جو خانہ بدوش تھے، جن کی زندگی گھوڑوں، شکار اور لوٹ مار سے جڑی تھی۔ ان قبائل میں سب سے مشہور زیونگنو تھے، جو اچانک حملوں، تیز رفتار گھڑ سواری اور جنگی مہارت کے لیے جانے جاتے تھے۔ چینی بستیاں ان حملوں سے مسلسل متاثر ہو رہی تھیں۔ شہروں کو جلایا جاتا، اناج لوٹا جاتا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا جاتا۔ چین کے حکمرانوں کو جلد احساس ہوا کہ وقتی فوجی جوابی کارروائی کافی نہیں، بلکہ ایک مستقل دفاعی حل درکار ہے۔ چین سلطنت کے قیام سے پہلے چین ایک متحد ریاست نہیں تھا، بلکہ کئی خود مختار ریاستوں میں تقسیم تھا۔ ہر ریاست اپنی بقا کے لیے الگ الگ قوانین، فوج اور دفاعی حکمت عملی رکھتی تھی۔ انہی خطرات کے پیش نظر ہر ریاست نے اپنی شمالی سرحدوں پر مٹی، لکڑی اور پتھروں سے بنی دیواریں تعمیر کرنا شروع کی۔ یہ دیواریں اگرچہ لمبائی اور مضبوطی میں محدود تھیں، مگر ان کا مقصد بالکل واضح تھا: دشمن کے اچانک حملوں کو روکنا یا کم از کم انہیں سست کرنا، تاکہ فوج کو جواب دینے کا وقت مل سکے۔ ان دیواروں کے ساتھ چھوٹی چوکیوں اور نگرانی کے مقامات بھی بنائے گئے۔ وقت کے ساتھ یہ دفاعی کوششیں ایک بڑے مسئلے کی نشاندہی کرنے لگیں۔ دیواریں الگ الگ تھیں، مگر خطرہ ایک ہی تھا۔ یہی مشترکہ خطرہ بعد میں ایک ایسے تصور کو جنم دیتا ہے جو چین کی تاریخ اور دیوار دونوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ آج جو دیوار چین دنیا دیکھتی ہے، اس کا زیادہ تر حصہ منگ ڈائنسٹی کے دور میں تعمیر کیا گیا، جو چینی تاریخ کا ایک نہایت منظم اور عسکری لحاظ سے مضبوط دور تھا۔ اس زمانے میں دیوار کو محض مٹی کی رکاوٹ کے بجائے ایک مستقل دفاعی قلعے کی شکل دی گئی۔ اینٹیں، چونا، مضبوط پتھر اور بھاری تعمیراتی مواد استعمال کیا گیا تاکہ دیوار موسم، وقت اور حملوں کا مقابلہ کر سکے۔ منگ دور میں دیوار کے ساتھ بلند برج تعمیر کیے گئے، جہاں سپاہی نگرانی کرتے تھے۔ توپ خانے شامل کیے گئے تاکہ دشمن کو دور ہی سے نظم بنایا جا سکے۔ مختلف مقامات پر سگنل ٹاورز بنائے گئے، جو پورے دفاعی نظام کا اہم حصہ تھے۔ دن کے وقت دھوئیں کے سگنلز اور رات کے وقت آگ کے شعلوں کے ذریعے خطرے کی اطلاع دی جاتی تھی۔ حیرت انگیز طور پر صرف چند منٹوں میں پیغام سینکڑوں کلومیٹر دور موجود فوجی مراکز تک پہنچ جاتا تھا۔ اس طرح دیوار چین اب صرف ایک دیوار نہیں رہی، بلکہ ایک مربوط، منظم اور جدید فوجی نیٹ ورک بن چکی تھی۔ دیوار کی تعمیر علاقے کے مطابق مختلف تھی۔ صحرا میں دبائی گئی مٹی، پہاڑوں میں قدرتی چٹانیں اور شہری علاقوں میں اینٹیں استعمال ہوئیں۔ تحقیق کے مطابق چاول کی لئی میں چونا ملا کر ایسا گارا بنایا گیا جو صدیوں بعد بھی مضبوط ہے۔ یہ صرف انجینئرنگ نہیں، بلکہ انسانی ذہانت کا شاہکار تھا۔ یہ دیوار صرف شہنشاہوں، سلطنتوں
اور جنگی حکمت عملی کی کہانی نہیں، بلکہ ان گنت عام انسانوں کے دکھ، قربانی اور جدوجہد کی داستان بھی ہے۔ انہی کہانیوں میں سب سے مشہور داستان منگ جیانگ گنو کی ہے، جو ایک عام عورت تھی۔ اس کا شوہر زبردستی دیوار کی تعمیر کے لیے لے جایا گیا، جہاں وہ سخت محنت، بھوک اور بیماری کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب منگ جیانگ گنو کو اپنے شوہر کی موت کی خبر ملی تو وہ دیوار کے پاس آ کر اتنا روئی کہ اس کے آنسوں سے دیوار کا ایک حصہ منہدم ہو گیا اور اس کے شوہر کی لاش ظاہر ہو گئی۔ یہ کہانی تاریخی حقیقت ہو یا محض ایک افسانہ، مگر یہ دیوار کی تعمیر کے دوران ہونے والی انسانی قربانیوں اور درد کی گہری علامت بن چکی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عظیم تعمیرات کے پیچھے خاموش آنکھیں اور ٹوٹے ہوئے دل بھی ہوتے ہیں۔ اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دیوار چین واحد انسانی تعمیر ہے جو خلا سے نظر آتی ہے۔ یہ بات برسوں سے کتابوں، مضامین اور عام گفتگو کا حصہ بنی رہی ہے، مگر سائنسی تحقیق اس کی تصدیق نہیں کرتی۔ خلا میں موجود خلا بازوں کے مطابق انسانی آنکھ سے زمین کی سطح پر موجود دیوار چین کو دیکھنا ممکن نہیں، کیونکہ اس کی چوڑائی بہت کم ہے اور اس کا رنگ ارد گرد کے قدرتی مناظر میں گھل جاتا ہے۔ یہ تصور دراصل دیوار چین کی جسمانی حقیقت نہیں، بلکہ اس کی علامتی عظمت کی نمائندگی کرتا ہے۔ انسانوں نے اس دیوار کو اتنا بڑا اور اہم سمجھا کہ اسے خلا تک پھیلا ہوا تصور کر لیا۔ یوں یہ غلط فہمی ایک سائنسی حقیقت نہیں، بلکہ انسانی تخیل اور تعظیم کی علامت بن گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دیوار کی فوجی اہمیت آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی۔ جیسے جیسے جنگی حکمت عملی بدلی، بارود اور جدید ہتھیار سامنے آئے، ویسے ویسے یہ عظیم دیوار دفاعی لحاظ سے غیر مؤثر ہو گئی۔ اس کے بعد قدرتی عوامل نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ تیز ہوائیں، بارشیں، زلزلے اور صدیوں پر محیط کٹاؤ نے دیوار کے کئی حصوں کو کمزور کر دیا۔ انسانی لاپرواہی نے اس نقصان میں مزید اضافہ کیا۔ بعض مقامات پر دیوار کی اینٹیں تعمیراتی کاموں میں استعمال کی گئیں، جبکہ ترقیاتی منصوبوں نے بھی اسے متاثر کیا۔ آج اندازوں کے مطابق دیوار کا صرف 1/3 حصہ ہی بہتر حالت میں موجود ہے۔ اسی احساس کے تحت حکومت نے حالیہ دہائیوں میں دیوار کے تحفظ کے لیے اقدامات شروع کیے ہیں، کیونکہ اب اسے صرف قومی ورثہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کی مشترکہ تاریخی امانت سمجھا جاتا ہے۔ دیوار چین ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان تاریخ میں صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اپنے خوف اور خوابوں سے بھی تعمیر کرتا ہے۔ جب خطرات بڑھتے ہیں تو انسان دیواریں کھڑی کرتا ہے، اور جب امید جنم لیتی ہے تو تہذیبیں وجود میں آتی ہیں۔ یہ عظیم دیوار دشمنوں سے زیادہ خود انسان کی سوچ، اس کے خدشات اور اس کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ دیوار چین طاقت کی علامت ضرور ہے، مگر صرف فوجی طاقت کی نہیں، بلکہ نظم، صبر اور مسلسل محنت کی طاقت کی علامت ہے۔ یہ قربانی کی یاد دہانی بھی ہے، ان بے شمار انسانوں کی جنہوں نے اپنی زندگیاں اس تعمیر میں کھپا دیں۔ سب سے بڑھ کر یہ بقا کی علامت ہے، اس انسانی خواہش کی کہ وہ وقت، خطرات اور زوال کے باوجود اپنی شناخت کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ دیوار چین آج بھی کھڑی ہے، خاموش مگر مکمل، جیسے وقت کے خلاف ایک مستقل گواہ۔ اس کے پتھر ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ تاریخ صرف کتابوں میں نہیں لکھی جاتی بلکہ زمین پر تعمیر کی جاتی ہے۔ یہ دیوار اینٹوں اور چونے سے زیادہ انسانوں کی محنت، قربانی اور عزم سے بنی ہے۔ ہر قدم پر ایک کہانی دفن ہے، ہر اینٹ میں ایک صدی چھپی ہے۔ دیوار چین ہمیں سکھاتی ہے کہ عظیم تہذیبیں طاقت سے نہیں بلکہ مسلسل جدوجہد اور انسانی قیمت ادا کر کے قائم رہتی ہیں۔ یہی اس دیوار کا اصل پیغام ہے۔